الدرس التاسع والعشرون. الدرس التاسع والعشرون نئی فعل معتل کے مقابلے میں فعل صحیح کی کچھ اقسام میں نے بتائے تھے. جی بالکل سالم. جی فعل کی دو قسمیں ہم نے بتائی تھی حروف کے اعتبار سے. ایک فعل صحیح ہے اور ایک فعل معتل ہے. فعل صحیح فعل معتل کی تین قسمیں میں نے بتائی تھی. ایک مثال، اجوف، اب بولے ناقص، یا پھر اس کا دوسرا نام مثال کا معتل الفا، اجوف کا دوسرا نام ناقص معتل اللہ. یہ سارے ہم نے پڑھ. ایک اور قسم ہے اس کی، وہ ہے لفی، جس کی دو قسمیں بتائی تھی میں نے، مقرون اور مفروق. یہ سب فعل افعال معتلہ کے اقسام ہیں. فعل صحیح کی دو قسمیں بتائی تھی میں نے، ایک جی سالم اور ایک محمود اور ایک دیکھیے سب بتایا میں نے مضاعف. یہ تین قسمیں بتائی تھی فعل صحیح کی. فعل صحیح کا مطلب یہ ہے کہ وہ افعال جس میں حرف علت نہ ہو، ایسے افعال جن میں حرف علت نہ ہو اس کو کہتے ہیں فعل صحیح. یہ فعل صحیح کی قسمیں. سالم کسے کہتے ہیں؟ سالم جس میں حمزہ نہ ہو، جس میں ایک حرف دو مرتبہ نہ ہو، ایک حرف دو مرتبہ نہ ہو. سب کی مثالیں لکھتا ہوں. جی کیا کہا آپ نے؟ کتبہ. ٹھیک ہے. حمزہ کی مثال، سأل. مضاعف کی مثال، حج، شم، حج شم. دیکھیں آپ یہاں پر کتبہ کوئی حرف علت ہے اس میں؟ نہیں ہے. حمزہ ہے اس کے اندر؟ نہیں ہے. ایک حرف کی دو مرتبہ تکرار ہوئی ہے؟ کاف تا با تین ہی حروف ہیں، دو مرتبہ تکرار نہیں ہوئی. تو یہ فعل سارے ہیں. محموز کیوں کہتے ہیں؟ اس میں حمزہ ہے. حمزہ یہاں بھی ہو سکتا ہے، حمزہ یہاں بھی ہو سکتا ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے اور یہاں بھی ہو سکتا ہے. تو محموز ہے. اور مضاعف کسے کہتے ہیں؟ ایک حرف کی دو مرتبہ تکرار. شم. یہ میم کتنے مرتبہ ہے یہاں پر؟ کتنے مرتبہ ہے میم؟ جی لکھنے میں بھی ہے نہیں. اس طرح ترجیح کیوں ڈال دیتے ہیں ہم لوگ؟ جی. اور کہیں کہیں پر ہمیں لکھنا بھی پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح فروا، بھاگا. تو ایک حرف کی تکرار دو مرتبہ ہو جائے تو اس کو فعل مضاعف کہتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے یہ تو ہم شروع سے پڑھتے آئے ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے غالباً. کیا پڑھا نہیں پڑھا؟ ایسے لگ رہا ہے. افعال معتلہ بھی ہم نے مثال پڑھ لیا، اجوف پڑھ لیا، ناقص پڑھ لیا، لفیف پڑھ لیا. پڑھا نہیں پڑھا؟ یہ پڑھ لیا ہے. اب اس سبق کے اندر افعال مضاعفہ، ایسے افعال کی پریکٹس کرائی جائے گی آپ کو جن میں ایک حرف کی دو مرتبہ تکرار ہوئی ہے، ایک حرف دو مرتبہ آیا ہے، ایسے افعال کی. تو دیکھیں آپ یہاں پر ہے حججت. یہاں دیکھیں حججت، حججت. حجہ کی گردان کرتے ہیں. حج، حج، حجو، حجت، حجتا، حججنا، حججنا. ذرا سا غور کریں. حججنا، حججتا، حججتا، حججتما، حججتم، حججتی، حججتما، حججتنا، حججتو، حججنا. تو اس میں آپ دیکھیں فعل ماضی یہ فعل مضاعف ہے نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے؟ حجہ فعل مضاعف ہے نہیں ہے نا؟ پھر اب اس کی گردان کرتے ہیں آپ. دیکھیں حجہ، ٹھیک ہے، حجہ اور حجو. پھر اس کے بعد جی حجت، یہاں پر تشدید ہے. حجتا، حجتا. اس کے بعد غور کریں آپ، حججنا. غور کریں. اور کیا؟ اب یہاں سے حججنا، حججتا، حججتم، حججتم، حججتی، حججتم، حججتنا، حججتم، حججنا. تو یہ فعل مضاعف ہے. فعل مضاعف میں کیا کیا ہم نے کہ ایک حرف دو مرتبہ آنے کی وجہ سے کچھ صیغوں میں ہم نے ادغام کر دیا ہے، کچھ صیغوں میں ہم نے نہیں کیا. ادغام کسے بولتے ہیں؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینا. ٹھیک ہے. ادغام کا مطلب ہے ملا دینا.
حج اصل میں تھا حاجیجہ. کیا تھا؟ حج اصل میں کیا تھا؟ جی حاجیجہ. حاجیجہ. تو کیا کیا ہم نے؟ دو جیم کو ملا کر ہم نے حجہ بنا دیا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ باب ضربا سے، باب حجج يحجج، باب ضربا سے، باب سمع سے. تو حج دو حرف ایک جیسے تھے، اس لیے ہم نے اس کو کیا کیا؟ ادغام کر دیا. ادغام کر دیا. ادغام کرنے کا مطلب سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھیں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر ایک حرف بنا دیا ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ اس عمل کو ادغام کہتے ہیں. آپ غور کریں کہ کچھ صیغوں میں ہم نے ادغام کیا ہے اور کچھ میں ہم نے نہیں کیا. تو اب یاد رکھیں کہ فعل ماضی کے کون سے صیغے ہیں جن میں ہم نے ادغام کیا ہے اور کون سے صیغے ہیں جن میں ہم نے ادغام نہیں کیا. جی پہلے 5 یعنی غائب کے صیغوں میں اس کو چھوڑ کر غائب کے تمام صیغوں میں ہم نے ادغام کیا. ٹھیک ہے. اور نون النسوہ میں ہم نے ادغام نہیں کیا. ضمیر النسوہ میں ہم نے ادغام، ضمیر النسوہ سے لے کر آخر تک ہم نے ادغام نہیں کیا. تو آپ خود قاعدہ بنا لیں کہ فعل مضاعف فعل ماضی کے شروع کے جو 5 صیغے ہوتے ہیں ان میں ہم ادغام کریں گے. اس کے بعد ضمیر النسوہ سے ضمیر متکلم جمع متکلم تک ہم ادغام نہیں کریں گے. چلیے یہ قاعدہ سمجھ میں آیا؟ تو ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، آپ کر کے بتائیے. فرّ لیجیے. چلیے خواتین بنائیں، فرّا سے بنائیں. خواتین گردان کریں. فرّا فرّا فرّو فررنا. ادغام نہیں کیا. یہاں تک ہم نے ادغام کیا، یہاں سے ادغام نہیں. فررنا فررت فررتما فررتم فررتی فررتما فررتن فررت فررنا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور مسا چھونا. جی بنائیں جلدی سے. مسا مسا مسو مسسنا. ٹھیک ہے. تو اس طرح تو فعل ماضی کے 5 صیغوں میں ہم نے ادغام کیا اور اس کے بعد آخر تک ہم نے ادغام نہیں کیا. ٹھیک. اسی لیے یہاں پر ہے کہ حل حججت حججت. دیکھیں یہاں پر حججت یا مسعود پڑھیں. فی الحال اس کو اتنا یاد رکھیں، آگے پڑھیں. یہ کون پڑھ رہے تھے؟ ولكنني ما حججت. ادغام ہوا یہاں پر نہیں ہوا. مسلمانوں ادغام ہوا یہاں پر نہیں ہوا. مرضت أيام الحج فبقيت هنا بالمدينة المنورة. چلیں آگے. اب عبداللہ. المدارس لا تحزن ستحج في العام. ستحج ستحج ستحج. في العام. یہ کیا ہے؟ فعل مجهول اور پسند ہے آپ کو. ستحج تا پر فتحان. ستحج جی في العام المقبل ان شاء الله. ہاں اچھا. فعل مضارع کی گردان دیکھیں، یہاں سے فعل مضارع ہے تحج. اسی طرح مرہ بھی ہے. مرہ حج یحج. تو مرہ کی کریں گردان جلدی سے. مررنا. بالکل ٹھیک ہے. بالکل مررت بک. میں آپ پر سے گزرا، مطلب آپ کے پاس سے گزرا. تو اب تحج میں دیکھیں آپ. یحج ادغام کیا نہیں کیا؟ یحج ادغام کیا نہیں کیا؟ کیا نا. ادغام ہوا یہاں پر. حج یحج. تو چلیں یحج یحجان یحجون تحج تحجان. يحجنا کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ يحج يحجان يحجون تحج تحجان يحج. یحجوجنا. یار عورتیں جمع ہو جائیں تو مت چھیڑو، ان کو ایسے رہنے دو. دیکھیں تحج یحجانی. دیکھیں یحجون. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں تحج تحجانی. اب یہاں دیکھیں اور ایک جمع آنا چاہیے یہاں پر. عفواً یہ یح نہیں صحیح ہے. یحجوجنا یحجوجنا یحجوجنا. تو یہاں پر ادغام کیا ہم نے نہیں کیا. ضمیر النسوہ میں ادغام
नहीं किया। चले उसके बाद फिर से आगे बढ़े यहुज्जु यहुज्जानी यहुज्जूना तहुज्जु तहुज्जानी यहजुजना, फिर आगे तहुज्जु तहुज्जु तहुज्जानी तहुज्जूना तहुज्जीना तहुज्जानी तहजुजना और फिर जमा हो जाए तहजुजना। हाँ तहजुजना। तो फेले मुदारे में सिर्फ ज़मीरुन निस्वा चाहे वो गायब हो या हाजिर हो, वहां पर हम क्या नहीं करेंगे, इदगाम नहीं करेंगे। वो हमदा क्या कहाँ इदगाम नहीं करेंगे फेले मुदारे में? हाँ मैंने अबू हमदान से पूछा, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर, यानी यहजुजना तहजुजना, यहाँ दोनों जगह में हम क्या नहीं करेंगे, इदगाम नहीं करेंगे। जी चलिए आगे पढ़िए। जी तमुर्रु सनतु बिसुरअतिन। ठीक مسعود أحججت أنت يا أستاذي يا أستاذ يا أستاذ जी المدرس لا لم أحج هذا العام لم أحج यहाँ पर देखें आप, यहाँ जी हर टाइम इतना ज़्यादा हो गया, मैं तो अज़ान का इंतजार कर रहा हूँ। नहीं चले कोई बात नहीं, चले। वह यहाँ पर एक चीज़ थी, इसको आप लोग समझ जाते तो अच्छा था। आखिरी बात है कि फेल मुदाअफ अगर उसको जज़म देना हो तो वहाँ पर आपको दोनों सूरतों की इजाज़त है कि आप इदगाम कर भी सकते हैं, इदगाम नहीं भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लम अहुज, यहाँ देखें, यहाँ देख रहे हैं, ये फेल मुदारे मजज़ूम है नहीं है, मजज़ूम है ना, तो जज़म कहाँ है उसका, जज़म कहाँ है? हाँ यही है कि अगर फेल मुदारे मजज़ूम में अगर आपने इदगाम किया तो उसको जज़म किस तरह देंगे आप? फतहा से जज़म देंगे। ये देख रहे हैं आप, लम अहुज्ज, अगर इदगाम नहीं करेंगे वो सूरत भी जायज़ है आपके लिए, तो वहां पर आप कैसे बोलेंगे? लम अहजुज। हाँ लम अहजुज अलग कर दिया आपने दोनों जीम को, तो वहां पर आपको जज़म देना है, बिल्कुल नहीं कह सकते। लम अहुज्ज या लम अहजुज, लम अमुर्रा या लम अमरुर, लम अमुस्सा या लम अमसुस, लम अफिर्रा या लम अफरिक। तो दोनों सूरतें आपको यहाँ पर आपको इजाजत है उसकी। जी आखिर में सुकून लग रहा है ना? हाँ इसलिए लग रहा है हज्जा यहुज है ना, और हज्जा यहुज है, बाब नसरा से माफ करना, वो बाब नसरा से हज्जा यहुज, ख़वातीन इस्लाम वो हजिजा नहीं, वो हज्जा यहुजु है, बाब नसरा से है वो, तो हज्जा यहुज। जी ये नहीं समझ में आया मेरे ख्याल में, इसको हम दोबारा से इंशाल्लाह। जी बाब नसरा से तकरीबन यहाँ देखिए, शम्मा यशुम्मु भी बाब नसरा से ही है, शम्मा यशमुमु, और इस तरह के ज़न्ना यज़ुन्नु है तो वो भी बाब नसरा से ही है, ज़न्ना यज़नुनु है असल में वो, तो तकरीबन वही अबवाब इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर जर्रा भी देखिए, जर्रा यजुर्रु भी बाब नसरा से है, ठीक है। अलबत्ता मस्सा जो है ना वो बाब समिया से है, मसिसा यमससु है, और ज़न्ना है, तकरीबन वही अफ़आल इस्तेमाल हुए इस पूरे सबक में। चलिए जर्रा ज़न्ना मस्सा फर्रा, ये सारे। चलिए इंशाअल्लाह बकिया हम लोग अगले हफ्ते कर लेंगे।